زمانہ قدیم میں جب انسانوں نے اپنے خالق کو بھلا دیا تھا اور بت پرستی عام ہو چکی تھی، اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو اپنا پیغمبر بنا کر بھیجا۔ وہ نہایت ہی صابر، حکیم اور مضبوط ایمان والے شخص تھے۔ ان کی قوم نوح بتوں کی پوجا کرتی تھی اور ظلم و فساد میں ڈوبی ہوئی تھی۔ اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ اپنی قوم کو توحید کی دعوت دیں اور انہیں سیدھے راستے پر لے کر آئیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کے سامنے واضح الفاظ میں کہا، اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، کیا تم اس سے ڈرتے نہیں؟ مگر قوم نے ان کی بات کو ٹھٹھوں میں اڑا دیا۔ وہ کہتے، اے نوح، تو ہماری طرح عام انسان ہو، تمہیں کس بات کی فضیلت حاصل ہے؟ ہم تمہاری بات ماننے والے نہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے نرمی سے جواب دیا، کیا تمہیں کوئی تعجب ہے کہ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے کوئی نشانی آئی ہے؟ میں تمہیں صرف سچائی کی دعوت دیتا ہوں، مگر قوم کا تکبر بڑھتا گیا۔ وہ نوح کو جادوگر اور دیوانہ کہنے لگے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے صبر کا دامن نہ چھوڑا۔ وہ دن رات اپنی قوم کو سمجھاتے رہے، خفیہ اور اعلانیہ دعوت دیتے رہے۔ قرآن میں ہے، اور بے شک ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا تو وہ ان میں 50 سال کم 1000 سال رہے، یعنی کہ 9.5 سال رہے، مگر صرف چند غریب اور کمزور لوگ ہی ان پر ایمان لائے۔ قوم کے سرداروں نے کہا، ہم تو تمہارے پیروکاروں کو کمتر لوگ سمجھتے ہیں، ہم تمہارا ساتھ کیسے دے سکتے ہیں؟ جب قوم کی سرکشی حد سے بڑھ گئی تو حضرت نوح علیہ السلام نے بارگاہ الہی میں گڑ گڑا کر دعا کی، اے میرے رب، میری قوم نے مجھے جھٹلا دیا ہے، اب تو میرے اور ان کے درمیان فیصلہ کر دے۔ اللہ نے ان کی دعا قبول فرمائی اور حکم دیا کہ وہ ایک کشتی تیار کریں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے ایک کشتی بنانی شروع کی۔ قوم نے جب انہیں لکڑیوں کو جوڑتے دیکھا تو مذاق اڑایا، اے نوح، تم نے نبوت چھوڑ کر بڑھائی کا کام شروع کر دیا ہے کیا؟ یہ کشتی خشکی پر کیوں بنا رہے ہو؟ نوح نے جواب دیا، تمہارا مذاق جلد ہی حقیقت بن جائے گا۔ آخر کار اللہ کا حکم آ گیا، آسمان سے موسلا دھار بارش ہونے لگی اور زمین سے چشمے پھوٹ نکلے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے مومنوں، جانوروں اور پرندوں کی ایک ایک جوڑی کو کشتی میں سوار کر لیا۔ ان کا بیٹا کنعان، جو کہ کافر تھا، باپ کی بات ماننے سے انکار کر گیا۔ نوح نے پکارا، اے میرے بیٹے، میرے ساتھ سوار ہو جا، کافروں کے ساتھ نہ رہ۔ مگر کنعان نے کہا، میں تو ایک پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا، یہ پانی مجھے کچھ نہیں کر سکتا۔ پھر اچانک سے ایک لہر آتی ہے اور اسے بہا لے جاتی ہے۔ کشتی طوفان کے پانیوں پر تیرتی رہی۔ اللہ کے حکم سے آسمان بند ہو گئے اور زمین نے پانی نگل لیا۔ کشتی جودی پہاڑ پر رک گئی۔ حضرت نوح علیہ السلام اور مومنوں نے زمین پر نئی زندگی شروع کی۔ اللہ نے قوم نوح کے ظالموں کو ہلاک کر دیا اور نوح کی اولاد کو نسل انسانی کا نیا سرا بنایا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کہانی صبر، استقامت اور اللہ پر توکل کا سبق دیتی ہے۔ اس میں بتایا گیا ہے کہ حق کے دشمن ہمیشہ نیست و نابود ہوتے ہیں اور اللہ اپنے نیک بندوں کو ضرور بچاتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت آج بھی انسانوں کو راہ راست دکھاتی ہے۔ ان کا یہ قول ہمیشہ یاد رہے گا، تم اپنے رب سے مغفرت چاہو، وہ بڑا بخشنے والا ہے، بے شک۔